میں ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی یا جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگا میرے سماعت کچھ غلط سن رہی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر یوں تھے جیسے بھی جان مجسمہ، بات ہی کچھ ایسی تھی، میرا سر بری طرح سے اب بھی چکرا رہا تھا۔ میں ہکا بکا کبھی ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی تو کبھی برابر کرسی پر بیٹھے اپنے شوہر کی۔ مجھے ڈاکٹر نے موت کی خبر سنا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے موت ہی تھی کہ میرا نام افشاں ہے، میری عمر 35 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ غریبی ہمارے دروازے پر اس طرح جم کر بیٹھی تھی کہ کوئی بھی رشتہ لے کر دروازے کے اندر نہ آتا، اور اگر کوئی غلطی سے بولا بٹکا چلا آتا تو میری سانولی رنگت تو بالوں میں اتری چاندنی دیکھ کر صاف انکار کر جاتا۔ میری عمر 35 سال تھی، لیکن دکھنے میں اپنی عمر سے بھی زیادہ کی لگتی تھی۔ ہمارے حالات نے مجھے مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پیسہ ہو تو انسان خوبصورتی خرید سکتا ہے، اور اگر غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں تو وہ انسان کی خوبصورتی کھا جاتی ہے۔ ہمارے حالات نے میری رنگت اور میرے چہرے کی تازگی کو بھی پوری طرح سے نوچ لیا تھا۔ میں بہت سالوں سے نوکری کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کا پیٹ پا رہی تھی، اور بہت مشکل سے ہی صحیح میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دی۔ وہ شکل و صورت میں مجھ سے کافی بہتر تھی، اس لیے ان کے رشتے آ گئے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد اس کچے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اکیلی رہ گئی۔ ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اب تو بہنیں بھی پرائی ہو چکی تھی۔ جس طرح میں تنہا دن گزار رہی تھی، میرے اندر شادی کی خواہش بڑھی جا رہی تھی۔ میں ایک عام انسان تھی، اور فطرت میرے اندر بھی نفسیاتی خواہشات موجود تھی۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو مجھے خوشیوں بھری زندگی دے۔ جب میں اپنی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش دیکھتی اور ان کی زندگیوں کو خوشبو سے مہکتا دیکھتی تو میرے دل میں بھی اس بات کی کسک اٹھتی کہ میری زندگی بھی اس طرح سے مہک جائے، اور میری بھی قسمت میں رنگوں کی بہار آ جائے۔ وہ کچھ یوں کہ ایک دن بازار میں مجھے اپنی پرانی اسکول کی سہیلی میرے ساتھ ٹکرا گئی۔ ہم کوئی 12 سال بعد مل رہے تھے۔ میں اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ اس کا بھائی بھابھی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکا تھا۔ میری سہیلی اپنے بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی کیونکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی اور اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اکیلے گھر میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ کسی بھی گھر میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب اسے اس کے بھائی کی بیوی اس کے بھائی کو چھوڑ گئی تھی، گھر کا سارا نظام درمر ہو چکا تھا۔ ویسے تو کام کے لیے بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میری یہ دوست شروع سے ہی بہت پیسے والی تھی، اور اس کا بھائی بھی ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ نہ جانے کیوں بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی دوست سے کہہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا دے، کیونکہ اب میں گھر میں اکیلا نہیں رہنا چاہتی۔ میرے منہ سے یہ جملہ اتنا اچانک نکل گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی دوست کو یقین دلایا کہ اگر میں اس کے بھائی کی بیوی بن جاؤں گی تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ میں بہت پہلے اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے والدین کی کمی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ میں اس کے والد کی بہت اچھی طرح خدمت کروں گی اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میری دونوں بہنیں شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ مہینے میں کبھی کبھار ایک آدھا چکر وہ میرے گھر پر لگاتی تو انہیں میرے اس گھر میں گھٹن کا احساس ہوتا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس چلی جاتی، اور پھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ میری دوست یہ سن کر حیران ہوئی کہ میں یہ جانتے بوجھتے کہ اس کا بھائی نامرد ہے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اس طرح اکیلے جینے سے اچھا ہے کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں، اور میرے لیے ساری زندگی تنہا رہنے سے اچھا ہے کہ میں شادی شدہ ہو کر بے اولاد رہ جاؤں۔ میں کب تک اس طرح اکیلی رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ اگر میں گھر کی چار دیواری میں بھی مر گئی تو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میری دوست کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر مجھے بتائے گی۔ وہ تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ میں خود سے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد وہ میرے گھر واپس آئی اور خوشی خوشی مجھے بتانے لگی کہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بس وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو کبھی اس کے نامرد ہونے کا پتہ نہ چلے۔ مجھے بلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں کیوں خود سے اپنے منہ سے زمانے کو اپنے شوہر کا عیب بیان کرتی؟ میرے لیے اب تو یہی کافی تھا کہ اب مجھے نوکری نہیں کرنی تھی اور سکون سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر دھوم دھام سے میری اور اشفاق کی شادی ہوگی۔ دنیا والے حیران رہ گئے کہ میرے لیے کیسے اتنا اچھا اور امیر گھر کا رشتہ مل گیا ہے۔
میں بھی سب کے سامنے غرور کی دیوار بن گئی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی اشفاق کے نامرد ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ راز میرے سینے میں دفن تھا اور اب زندگی بھر دفن ہی رہنا تھا۔ میں دلہن بنی اشفاق کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اشفاق کا گھر ایک عالی شان بنگلہ تھا جہاں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے۔ اشفاق کی بہن یعنی میری سہیلی عظمی نے میرا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ عظمی کے والد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں۔ میری سہیلی نے مجھے اشفاق کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ وہ صبح ہی واپس آئے گی، اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر جا رہی ہے۔ اشفاق کا کمرہ پوری طرح سے سجا ہوا تھا۔ میں جہیز میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی تھی، لیکن یہاں پہلے سے ہی ہر چیز موجود تھی۔ کمرے میں ہر چیز بہت پہلے ہی قیمتی نظر آ رہی تھی اور میں اپنی قسمت پر رقص کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اشفاق کے ساتھ محبت سے رہوں گی اور انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ ان کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ مجھے تو اشفاق کے والد بھی بہت پسند آئے تھے۔ شادی کی رات اشفاق میرے پاس آئے تو ان کے اندر کچھ جھجک سی تھی۔ شاید وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ایک مکمل انسان نہیں ہے۔ میں ایک سمجھدار عورت تھی، اس لیے میں نے پہل کی اور اشفاق کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ یہ بات کبھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اشفاق کا چہرہ پوری طرح سے کھل اٹھا۔ انہوں نے مجھے شادی کی رات کا تحفہ سونے کی انگوٹھی شکل میں دیا اور کہنے لگے کہ وہ بہت عرصے سے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے اور اب انہیں لگتا ہے کہ اس بے رنگ زندگی سے نجات ملنے والی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو اور مجھے تمام دکھوں سے نجات مل گئی ہو، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آنے والا وقت میرے لیے کڑی آزمائش ثابت ہونے والا تھا۔ میں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اشفاق نے مجھے اپنی محبت سے مکمل کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکے تھے کیونکہ ان کی رپورٹس کے مطابق ان کے اندر بہت سی ایسی کمیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے ان کی پہلی بیوی شادی کے دوسرے سال ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے دوسری شادی کا اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری بیوی ان سے اولاد کی تمنا رکھتی تو پھر انہیں ناکام عرضی زندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے یہ سب جانتے ہوئے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میرے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اس خواہش کو اپنے اندر ہی مار دیا تھا اور اشفاق کو یقین دلایا تھا کہ میں ان سے کبھی بھی اولاد کی خواہش نہیں کروں گی۔ اور گزرتے دن کے ساتھ میں نے اشفاق کے گھر میں اپنی مضبوط جگہ بنا لی تھی۔ اشفاق کے والد کی بھی خوب خدمت کرتی۔ ہم شام کے وقت ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور اکٹھے بہت سارا وقت گزارتے۔ اشفاق کو دفتر سے واپس آنے میں بہت دیر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں تنہا رہنے کی بجائے اپنے سسر کے کمرے میں بیٹھ جاتی۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے اور ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ 3-4 دن سے میری طبیعت خراب تھی، شاید موسم بدل رہا تھا اس لیے میں بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، لیکن وہ مجھے شادی کے بعد میں مستقبل آرام کر رہی تھی، اس لیے میری طبیعت میں بہت سستی آ چکی تھی۔ میں خود کو دوبارہ کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملازم سے کہا کہ رات کا کھانا میں خود بناؤں گی اور اسے باورچی خانے سے باہر نکال دیا۔ بہت ہی محنت اور محبت سے میں نے اشفاق کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ اشفاق دفتر سے لوٹے تو سجی ہوئی ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، مجھے اس قدر شدید چکر آئے کہ میں نے اشفاق کا سہارا لے لیا۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر اشفاق کہنے لگے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی باورچی خانے میں جا کر خود کو یوں ہلکان کرنے کی، تمہیں جسمانی کمزوری ہو گئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، طاقت کی کچھ دوائیاں لکھوا لیتے ہیں، ان کے استعمال سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے لاکھ انکار کرنا چاہا لیکن اشفاق نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد اشفاق کو منع کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اشفاق کو دوبارہ سے منع کیا، وہ اپنے ابا کے کمرے میں گئے اور انہوں نے میری طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اس کے بعد تو میرے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا اور مجبوراً مجھے اشفاق کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا پرائیویٹ کلینک تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میرا نمبر آ گیا اور اشفاق میرا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ چند ایک سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیج دیا اور تھوڑی دیر کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں امیر سے ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی بہت ہی مسکراہٹ میں ہم دونوں میاں بیوی کو یہ خبر سنائی تھی۔ ہمارے لیے تو یہ خبر کسی بجلی کی طرح ہم پر گری تھی۔ ہم دونوں اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اشفاق نہ مرد ہے تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اور میں حاملہ کیسے ہوگی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے اشفاق نے میری رپورٹ لے کر چیک کی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لائے۔
اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں خود بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر میرے انتظار میں لونچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں واپس آتا دیکھ میری فکر مندی سے پوچھنے لگے کہ بہو کی طبیعت اب کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ اشفاق نے جلتے تویے پر جا بیٹھتے اور اپنے باپ کے سامنے غصے سے کہنے لگی کہ آپ کی بہو امیر سے ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اشفاق کی بات سن کر میرے صبر چونک گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو۔ میں لونچ میں پڑے صوفے پر ہی ڈہ گئی کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں پاک دامن تھی لیکن میرا شوہر مجھے چیخ چیخ کر بد کردار کہہ رہا تھا۔ اشفاق کی بات سن کر میرے سسر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ذرا تحمل سے بات کرو اور اس طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے کچھ شرم کرو۔ اپنے سسر کا رویہ دیکھ کر مجھے کوئی دڑس سی ملی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اشفاق سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ اشفاق غصے میں کہنے لگے کہ تم تو اپنی زبان بند رکھو۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ تم نے کیوں اپنے منہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بھی شرم و حیا رکھنے والی لڑکی اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات نہیں کرتی۔ یہ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی بات کی کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں اور اس لیے ساری زندگی آسانی سے تمہارے دھوکے کو برداشت کر لوں گا، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دے کر ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم بھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر نے اشفاق کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اشفاق نے میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں روتی پیٹتی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں واپس آ گئی تھی۔ میرا اور اشفاق کا رشتہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور شاید وہی ختم ہونے والا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اشفاق کی پرواہ تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں ساری رات روتی اور سسکتی رہی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کب نیند لگ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے میری دوست کھڑی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میری دوست نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں بد کردار نہیں ہوں اور اسے پکا یقین ہے کہ یہ بچہ اس کے بھائی کا ہے۔ کہنے لگی کہ رات بھائی بہت غصے میں تھے اس لیے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ ابا نے فون کر کے صبح مجھے بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے تسلی دے کر وہ چلی گئی۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر کو پورا یقین تھا کہ وہ نامرد ہے اور اسی بات کو لے کر میں بھی بہت پریشان تھی۔ اگر وہ نامرد نہ ہوتا تو اس کی پہلی بیوی اسے کبھی چھوڑ کر نہ جاتی کیونکہ وہ بہت ہی پیسے والا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ بہت سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے سسر نے تو نہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں اشفاق کے علاوہ اگر کوئی مرد اور تھا تو وہ میرے سسر ہی تھے۔ سارا وقت ہی گھر میں میرے ساتھ ہوتے۔ اشفاق تو دفتر سے آنے میں کبھی کبھی رات کے 12 بجا دیتے تھے اور میں رات کا کھانا کھاتی تو اپنے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی۔ کہیں کسی دن میرے سسر نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مجھ پر پیار جتانا اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھنا آج مجھے کھٹک رہا تھا، اور اگر سچ میں میرے سسر نے میرے ساتھ کچھ غلط کام کیا تھا تو میری پوری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ اشفاق مر جاتے لیکن مجھے کبھی بھی دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہ کرتے۔ میرے دل میں بھی اپنے سسر کو لے کر بہت زیادہ خدشات اٹھ رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت ہی سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ آنے والا ایک ہفتہ میں نے اسی اذیت کے ساتھ گزارا۔ آج صبح میں خدا سے ایسے ہی دعا مانگتی کہ وہ کسی طرح مجھے پاک دامن ثابت کر دے اور میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی شروع کر سکوں۔ میری 2 بہنیں اپنی زندگی میں ایسی مگن تھی، انہیں تو میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کی طرح انہیں پالا تھا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد میری نند میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے کے لیے ہمارے گھر آئی۔ اشفاق کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اشفاق دروازے سے پردہ ہٹا کر اندر نہ آئے، کہنے لگے کہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی نے اپنے بھائی سے ایسا کیا کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آگے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے ایک موقع مل رہا تھا۔ میں فوراً اشفاق کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور جیسے ان دونوں کے ساتھ گھر پہنچی تو بہت ہی
खूबसूरत से सजे हुए घर में मेरे ससुर ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं हैरानी के आलम में देख रही थी। सारा घर फूलों से सजा हुआ था और जगह जगह गुब्बारे बिखरे हुए थे। मेरी सहेली ने मुझे गले से लगाया और मुझे मोहब्बत से मेरे गालों को चूमते हुए कहने लगी कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे फूफा बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नजर अशफाक पर डाली जो सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। मेरी दोस्त मुझे बताने लगी कि अब्बा ने बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि तुम एक बाकरदार बाहया लड़की हो। अब्बा को पूरा यकीन था कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा और अब्बा का तुम पर यकीन देखकर मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि तुम्हारे किरदार में यकीनन कोई जोल नहीं होगा। जब भी तुम्हारी अब्बा इस तरह कदरदारी कर रहे हैं। भाई दोबारा इसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने इन्हें बताया कि वो कभी बाप नहीं बन सकते क्योंकि इनके अंदर बहुत सी खामियां थी। डॉक्टर ने भाई को देखते ही पहचान लिया और भाई ने जब इसे बताया कि इनकी दूसरी बीवी हामला हो चुकी है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर इनके सर पर आसमान गिर पड़ा। लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी और ना ही वो नामर्द थे। इनकी पहली बीवी खुद ही ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती थी जिससे वो हामला ना हो और जब भाई ने इसे बच्चे की ख्वाहिश का इजहार किया तो इसने नर्स डॉक्टर को कौन सी दोस्त के बारे में मजबूर किया कि वो भाई के भी टेस्ट करने के लिए कहे और फिर पैसे के जोर पर इसने अपनी मर्जी के टेस्ट रिपोर्ट बनवाई। भाई हमेशा ही मुकम्मल तौर पर फिट थे लेकिन इनकी पहली बीवी ने जानबूझकर इन्हें नामर्द साबित कर दिया और दुनिया के सामने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे वो भाई की वजह से बे औलाद है। वो दिन रात भाई को ताने देती और इस कदर जलील करती कि तंग आकर भाई ने खुद ही इसे तलाक दे दी। हक महर के नाम पर इसने 50 लाख रुपए लिखवा रखे थे। वो 50 लाख लेकर हमेशा के लिए भाई की जिंदगी से निकल गई लेकिन हम में कोई भी ये बात नहीं जानता था कि इसने भाई की नकली रिपोर्ट तैयार करवाई है। भाई भी यही समझते रहे कि वो एक नामर्द है लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि भाई की शादी तुमसे होगी और खुदा ने इतनी जल्दी तुम्हारी गोद में इतनी बड़ी खुशी डाल दी। मेरी सहेली ने मुझे ये सब बताकर नई जिंदगी बख्श दी थी वरना मैं अब तक इसी कोशिश में जंजिश शिकार थी कि न जाने ये बच्चा अशफाक का है या फिर किसी और का। मैं तो अपने ससुर पर भी शक करने लगी थी। अशफाक मेरे कदमों में बैठ गए और खुद मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे लेकिन मुझे अशफाक से कोई गिला नहीं था क्योंकि इनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही करता। वो तो खुद है, मैं भी इसके सामने गुरूर की दीवार बन गई। मैंने अपनी बहनों को भी अशफाक के नामर्द होने के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये राज मेरे सीने में दफन था और अब जिंदगी भर दफन रहना था। मैं दुल्हन बनी अशफाक के घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। अशफाक का घर एक आलीशान बंगला था जहां बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे। अशफाक की बहन यानी मेरी सहेली उज़्मा ने गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया था। उज़्मा के वालिद एक इंतहाई नफीस इंसान थे और इन्हें देख कर लगता नहीं था कि वो एक उम्र रसीदा शख्स है। मेरी सहेली ने मुझे अशफाक के कमरे में ले जाकर बिठाया और कहने लगी कि वो सुबह वापस आएगी। इसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने बच्चे को लेकर वापस घर जा रही थी। अशफाक का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। मैं जहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं लाई थी लेकिन यहाँ पहले से हर चीज मौजूद थी। कमरे में हर चीज बहुत ही कीमती नजर आ रही थी और मैं अपनी किस्मत पर रक्श कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अशफाक के साथ मोहब्बत से रहूंगी और इन्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि इनके अंदर कोई कमी मौजूद है। मुझे तो अशफाक के वालिद भी बहुत पसंद आए थे। शादी की रात अशफाक मेरे पास आए तो इनके अंदर कुछ झिझक सी थी। शायद वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो एक मुकम्मल इंसान नहीं है। मैं एक समझदार औरत थी इसलिए मैंने पहल की और अशफाक का हाथ थामकर इन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी हमारे घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मेरी जात से इन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी। अशफाक का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा। उन्होंने मुझे शादी की रात का तोहफा सोने की अंगूठी की शक्ल में दिया और कहने लगे कि वो बहुत अरसे से अपने अंदर घुटन महसूस कर रहे थे और अब इन्हें लगता है कि इस बेरंग जिंदगी से ही डहेगी क्योंकि मुझ में इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं पाक दामन थी लेकिन मेरा शोर चीख चीख कर मुझे बदकिरदार कह रहा था। अशफाक की बात सुनकर मेरे ससुर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि जरा तहम्मुल से बात करो और इस तरह अपनी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ शर्म करो। अपने ससुर का रवैया देखकर मुझे कोई डार सी मिली थी। मैंने रोते अशफाक से कहा कि मैं नहीं जानती मैं कैसे हामला हुई लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। अशफाक गुस्से में कहने लगे कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। आज मुझे समझ आया कि तुमने क्यों अपने मुंह से मुझसे शादी करने के लिए कहा था। कोई भी शर्म हिया रखने वाली लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात नहीं करती। ये तुमने जानबूझकर मुझसे शादी की है।
کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسی لیے اس کو عیب دار سمجھتے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ عیب ان میں نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی کے کردار میں تھے، جو ان سے حق مہر کی ایک بڑی رقم وصول کر کے اپنے عاشق کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اشفاق نے جلد بازی میں مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال دیا تھا، ورنہ سچ سامنے آنے کے بعد ہم دونوں پچھتا رہے ہوتے۔ میں نے اور اشفاق نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ میرے سسر اور میری سہیلی نے ہمارے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دی اور میں دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے سسر کی محبت پر شک کیا۔ رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں جنہیں بہت ہی محبت سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی معمولی غلطی سے یہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط سے رشتوں کو برتنا چاہیے، کیونکہ جو زخم دل پر لگتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں برتے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو